اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا جو عمل ہے یہ رمضان المبارک کا آخری عشرے کا خاص عمل ہے۔ اس کے اندر آپ سورت اخلاص شریف کے عامل 10 دن کے اندر بن جائیں گے۔ اگر یہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، ہماری دعا ہے اللہ رب العزت یہ رمضان المبارک 30 کا عطا فرمائے، اگر 29 کا بھی ہوتا ہے تو 9 دن کے اندر آپ اس کے عامل انشاءاللہ تعالی بن جائیں گے۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ جس مریض کا آپ علاج کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کا بھرم رکھیں گے، اور خاص طور پر جو دل کی مرادیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، وہ آپ کی پوری ہوں گی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عملیات کے اندر ان کو نقصان ہوتا ہے، خوف رہتا ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ جنات سے ڈرتے ہیں، عملیات کے اندر لوگوں کا جب علاج معالجے کے لیے جاتے ہیں تو خوف کھاتے ہیں، جس کو میں اپنی زبان کے اندر کہتا ہوں کہ ہوا نکل جاتی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ لوگوں کی ہوا اس سے مضبوط رہے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس عمل کو اعتکاف کے اندر آپ بیٹھ جائیں تو بہت بہتر ہے۔ اگر آپ اعتکاف کے اندر نہیں بیٹھ سکتے تو تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں رمضان مبارک کے جو آخری ابھی عشرہ آنے والا ہے، پرسوں والے دن سے آخری عشرہ سٹارٹ ہو جائے گا، تو آپ لوگوں نے جتنا زیادہ ہو سکے عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، اللہ رب العزت کی پاک ذات کو راضی کرنا ہے، رمضان مبارک کو راضی کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ضرور کرم فرمائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اس عمل کا جو عامل بن جائے گا وہ پوری زندگی کا عامل ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے اس کے عامل ہوں گے پھر اس کے ختم ہو جائیں گے۔ آپ اس کے عمل سے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر لیں گے۔ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے اندر پرہیز کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ رمضان مبارک کے اندر پرہیز کا اتنا مسئلہ اسی لیے نہیں ہوتا۔ تقریباً لوگ روزے رکھتے ہیں جو خاص طور پر عاملین ہوتے ہیں، میں نوری عامل کی بات کر رہا ہوں، جو دوسرے عامل ہوتے ہیں میں ان سے مخاطب نہیں ہوں۔ تو لوگ وضو کے اندر رہتے ہیں، نمازوں کی ویسے پابندی ہو رہی ہوتے ہیں، روزے ویسے چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ اعتکاف کر لیتے ہیں، وہ ویسے بھی بالکل بآسان بھی ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کے اندر اعتکاف کرنا بہت بہتر بھی ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرہ جب آپ اعتکاف کریں گے، 21 کی رات ہوگی، تو اس رات سے آپ اس عمل کو سٹارٹ کریں گے، اور اس سے پہلے اگر آپ نے حصار کا عمل کیا ہوا ہے ٹھیک ہے، نہیں کیا ہوا تب بھی انشاءاللہ تعالی اس کے اندر آپ کو نقصان نہیں ہوگا، رجت نہیں ہوگی۔ سب سے بڑا جو مسئلہ عاملین کا ہوتا ہے، رجت کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ عملیات کے اندر جو بندہ ڈر جاتا ہے اس کے اوپر رجت بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر جادو کا اٹیک بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جو عاملین اس کو ڈراتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ معالج بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، بہت سارے معاملات اس کے الجھ جاتے ہیں، بہت ساری کارگزاریاں اس کے اندر پڑی ہوتی ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، میرے ایک شاگرد ہے، میں اس کا نام نہیں بتانا چاہوں گا، اللہ سب کا بھرم رکھے، بھرم رکھنا بھی چاہیے۔ تو میں نے 2-3 دن پہلے اسے کہا، میں نے کہا میرے بچے آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ کہتا ہے استاد جی مجھ پر بھی جادو کے اثرات ہیں۔ میں نے کہا آپ کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے میں نے تو پتہ ہی نہیں سی کہ میں کہ پتہ نہیں آپ کیسے عامل ہیں۔ جب آپ اپنی تشخیص نہیں کر سکتے تو اس کے بعد آپ کیسے لوگوں کا علاج کرتے ہوں گے، اور کیسے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے، یا کیسے اللہ رب العزت ان کو شفا عطا فرماتے ہوں گے۔ اور اس جو آپ 9 یا 10 دن کی اس کا صورت اخلاص کی زکوٰۃ ادا کریں گے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کے اندر تشخیص کرنا سیکھ جائیں گے۔ تشخیص کرنا کیسے سیکھ جائیں گے؟ جو مریض آپ کے سامنے آ کے بیٹھے گا انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے، جو باتیں آپ منہ سے نکالیں گے اللہ رب العزت کی پاک ذات ویسے آپ کا بھرم رکھتے جائیں گے، اور وہ لوگ بالکل کہیں گے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو عمل بھی آپ نے کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں۔ آج تھوڑی سی الرجی بھی ہو رہی ہے کیونکہ یہ دانے وغیرہ نکل رہے ہیں، یہ جوانی پھٹ رہی ہے، اللہ سلامت رکھے سب کو۔ تو میں اس لیے تھوڑا سا آپ کو مسکراتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ مسکرائیں، ہنسنے کی کوشش کریں، کیونکہ عملیات کے اندر میں نے ایسے عاملین کو دیکھا ہے جو اتنا سیریس رہتے ہیں، زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور میرے بزرگ کہتے ہیں کہ فرحان شاہ جب آپ سیریس ہو گئے نا تو آپ تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ عملیات ہے، اس کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں
اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اس کو بڑا ایزی جو لے کے کرتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کے اندر مار نہیں کھاتا۔ تو وہ بھی معاملات آپ کی اس سے بہتر ہو جائیں گے۔ آپ نے جس دن اعتکاف کرنا ہے 21 کی رات ہوگی، 20 کا روزہ ہوگا، تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تراویح وغیرہ سے فری ہونے کے بعد آپ کڑا لگا دیں گے، چھری ایک اپنے پاس رکھیں گے تاکہ وہ کڑا لگانے کے لیے بہتر ہوگی۔ اور اس مسجد کے اندر آپ اعتکاف نہ کریں جہاں پر زیادہ لوگ ہوں، وہاں پر بہت ساری بھیڑ ہوتی ہے، لوگ آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو گاؤں کی چھوٹی مساجد ہوتے ہیں، آپ اس کے اندر اعتکاف کر لیں۔ اور خواتین گھر کے اندر اعتکاف کریں، بہت بہتر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکثر خواتین جب اعتکاف کرتے ہیں اس کے اندر ہمیشہ یہ تقریباً خواتین وظائف کرتی ہیں، یوٹیوب سے یا کسی کتابوں سے، کسی رسالوں سے، بہت سارے ڈائجسٹ وغیرہ سے یہ وظیفے نکال لیتے ہیں، کرتے ہیں، پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ خود جہاز بن جاتے ہیں اس کے اندر۔ میں نے پچھلے دنوں میں ایک واقعہ میں ایک بچی کا علاج کیا تھا، اور میں حیران ایسا تھا کہ وہ بچی ڈبل ایم اے اس نے کیا ہوا تھا، لیکن ایسی جکڑ میں آئی ہوئی تھی، اتنا خوف کھاتی تھی کہ عجیب صورتحال تھی۔ تو اس طرح آپ جو بھی عمل کریں اعتکاف کے اندر اجازت کے ساتھ کریں، اور کسی کی نگرانی میں کریں گے تو بہت بہتر ہوگی۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو سورۃ اخلاص کا عمل آپ کو بتانے والا ہوں، میری طرف سے عام اجازت ہے، اس کے اندر اگر آپ کو میری رہنمائی کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ 24 آور یہ فقیر آپ کو خدمت کے لیے حاضر ہے۔ رمضان شریف کے 10 دن، ایسا نہیں کہ پوری زندگی آپ کہیں کہ استاد جی نے کہا تھا، پھر آپ 24 گھنٹے مجھے ہی ہر عمل کے لیے پوچھتے رہیں، تو میں ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں بتا دیتا ہوں، آپ اس پہ دیکھ لیا کریں۔ تو ایک چھری آپ نے لینی ہے، چھری لینے کے بعد 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، 3 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کریں گے، اس کے اوپر 3 دفعہ پھونک مار کے دائیں طرف سے آپ ایک اشارہ کر دیں گے، آپ لکیرہ نہیں لگائیں گے، اشارہ کر کے آپ کڑا لگا دیں گے۔ کڑا لگانے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ سورۃ اخلاص کا سٹارٹ کریں گے، اور مکمل توجہ، فوکس بالکل اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ساری چیزیں آپ جھکا دیں گے، پلکیں جھکا دیں، اس کے اندر توجہ کو جھکا دیں، اپنے سر کو جھکا دیں، مطلب جس طرح ہو سکے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو جھکا دیں، اور پھر اس کا مزہ آئے گا۔ آپ نے پڑھنا کتنی تعداد ہے؟ صرف 533 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے روزانہ کی بنیاد پر، 533 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف مکمل پڑھنی ہے، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ پڑھنا ہے۔ تیل، پانی، چینی اور نمک، یہ 4 چیزیں اپنے پاس رکھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ 10 کلو چینی اٹھا کے لے جائیں، تھوڑی سی چینی ہو، چاہے 50 گرام بھی ہو، 50 گرام تیل ہو، ایک پانی کی بوتل ہو، تھوڑا سا نمک، اس کے اوپر آپ دم کرتے رہیں گے۔ آپ نے اس کا کڑا کیسے ختم کرنا ہے؟ ویسے آپ نے جب اس کو مکمل کر لیں گے، اس کی تعداد مکمل پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، 3 دفعہ آپ آیت الکرسی مکمل پڑھیں گے۔ اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کو آپ 3 دفعہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر 3 دفعہ آپ پھونک ماریں گے، پھر الٹی سائڈ سے آپ چھری شریف کو گھمائیں گے، آپ کا کڑا ختم ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ آپ کا پہلے دن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ دوسرے دن جناب والا وہ عمل کریں گے، تیسرے دن حضور والا وہ عمل کریں گے، چوتھے دن سائیں جی آپ یہ عمل کریں گے، 5ویں دن میرے محترم آپ یہ عمل کریں گے، 6ٹھے دن عزت والا یہ عمل کریں گے، 7ویں دن، اس طرح 8ویں 9ویں دن۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت 30 روزے مکمل کریں، اور بہت سارے معاملات اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے مشاہدات بھی ہوں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے خزانے کھلیں گے۔ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں عملیات بھی سیکھیں، عملیات کے ساتھ فقیری بھی سیکھیں، اور جتنے عمل آپ کو بتاتا ہوں الحمدللہ عملیات کے اس کے اندر اصول بھی ہوتے ہیں، فقیری کے اصول اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں۔ فقیری میں سب سے بڑا مزہ یہ ہوتا ہے کہ آپ معاملات بھی کرتے رہتے ہیں، اور بہت سارے اس کے اندر اکثر میرے شاگرد دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ استاد جی جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، کبھی ڈیٹیل، کبھی موڈ میں ہو تو بتائیں گے، کیونکہ ہمارے جو پیر ہوتے ہیں یا جوگی ہوتے ہیں یہ موڈ کے محتاج ہوتے ہیں، جب موڈ اچھا ہوتا ہے تو بات کر دیتے ہیں، ورنہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اگر راز دینے پر آئیں تو کسی کو بھی جو ان کو ایک گلاس پانی کا دیتا ہے ان کو بھی اپنے راز دے دیتے ہیں، نہ دینے پہ آئیں تو اپنے بیٹوں کو بھی یہ راز نہیں دے کے جاتے۔ یہ ایسی ایک فیلڈ ہے، لیکن امید ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اور جتنا ہو سکے آخری جو دن بچے ہوئے ہیں آپ عوام کی خدمت بھی کریں۔ میرے پاس بھی کچھ لوگوں کے پیسے امانت آئے ہوئے ہیں انگلینڈ وغیرہ سے، دوسرے کنٹری سے، تو انشاءاللہ تعالی کل تو میں مصروف ہوں، میں نے اعتکاف بھی کرنا تھا، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اعتکاف بھی میں نہ کر پاؤں، کیونکہ وہ امانتیں میں نے لوگوں کے پاس سپرد کرنی ہے، کچھ راشن ہے، کچھ لوگوں کو جو میں نے سرچ کیا ہے جو اس کے حقدار ہیں ان تک انشاءاللہ، زیادہ نہیں
تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ آپ سے بھی جتنا ہو سکے لوگوں کو ضرور خدمت کریں، جہاں تک ہو سکے اپنے ہمسائیگی میں، اپنے محلے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کے اندر کیپچر کروں گا وہ لوگ جو اس کے حقدار ہیں۔ آپ ان کے گھروں کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ بالکل آپ نے صحیح ان کا منتخب کیا ہے، ان کو صحیح وہ کیا ہے، ان کا چہرہ سامنے نہیں لاؤں گا، لیکن جتنا ہو سکے، کیونکہ اس رمضان مبارک میں ہر چیز 10 گنا ہو جاتی ہے، 70 گنا ہو جاتی ہے تو بہت سارے معاملات آپ کے کلیئر ہوں گے۔ اور اس عمل میں روزانہ کی بنیاد پر آپ صدقہ دیں، کم از کم 2-3 لوگوں کو کھانا کھلا دیں، یا وہ پیسے کسی یتیم مسکین کو دے دیں، یا کسی مدرسے کے اندر دے دیں، اور اس عمل کو کریں گے۔ اس فقیر کے لیے ضرور دعا کریں گے، اور میری امی جی کے لیے خاص آپ دعائیں کریں گے کہ اللہ رب العزت ان کی قبر والی منازل آسان فرمائے، اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان پر حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ملک فلسطین کی حفاظت فرمائے، اور الحمدللہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں جب ہماری آرمی کی طرف سے حکم آئے۔ اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں الحمدللہ، اتنا کچھ جانتے ہیں، اپنے ملک کا دفاع بھی کر سکتے ہیں، اپنی آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے، اپنی آرمی کے ساتھ کندھا ملا کے انشاءاللہ فلسطین کی بھی مدد کریں گے، اور اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کرنا بھی ہم جانتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ چیزیں بھی ہمیں سکھائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت جہاں پر مسلمان ہیں اللہ سب کی مال جان عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بس زمادہ پارا خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔